صحیح مسلم میں یہ لفظ ایک اور صحابی کے لیے بھی واضح طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ماخذ کے لحاظ سے بھی یہ حدیث اہم ہے، مضمون کے لحاظ سے بھی اہم ہے، اور جس ہستی کے بارے میں ہے وہ ہستی بھی اگرچہ عام لوگوں میں نام کے لحاظ سے تعارف نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ان کا بہت واضح مقام ہے۔ وہ ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جلیبیب، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جو حدیث شریف ہے، مسلم شریف کے علاوہ مسند امام احمد میں بھی ہے، حیثمی کی موارد الزمان میں بھی ہے، اور بہقی کی سنن کبریٰ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات پر ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اس کی پہلی جلد کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور جو صحابہ کے حالات کا نمبر ہے وہ 1175 نمبر پر انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کے حالات میں یہ حدیث لکھی ہے جو میں پیش کرنے والا ہوں۔ صفحہ 365 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اس کے علاوہ جو بہقی کی شعب ایمان ہے، اس کے اندر بھی امام بہقی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ شعب ایمان کی جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 205 پر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے، جب فتح ہوئی قتال کے بعد، اور اس جنگ سے مال غنیمت حاصل ہوا، تو جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا جائزہ لیتے تھے، شہداء کا، زخمیوں کا، جو مفقود ہوں ان کا۔ تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کر کے کہا، هل تفقدون من احد، کیا تم میں سے کوئی مفقود ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا، جو مل نہیں رہا؟ قالوا نعم، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، ہاں کہہ کے کہا فلانم و فلانم و فلانا، کہ وہ بھی مفقود ہے، وہ بھی مفقود ہے، فلاں بھی مفقود ہے۔ جب یہ جواب آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تفقدون من احد، یہ جو تم نے ذکر کیے کیا ان کے علاوہ بھی کوئی مفقود ہے؟ قالوا نعم، تو صحابہ نے کہا ہاں، فلانم و فلانم و فلانا، پھر کچھ نام لیے کہ وہ بھی نہیں مل رہے۔ ثم قال هل تفقدون من احد، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پوچھا، چلو یہ تو تم نے 2 بار بیان کر دیے، ان کے علاوہ بھی کوئی مفقود ہے؟ قالوا لا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ان کے علاوہ تو کوئی مفقود نہیں، یہی مفقود ہیں جو ہم نے جن کا نام لیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکنی افقد جلیبیبا، ایک اور بھی مفقود ہے، تم ان کا ذکر نہیں کر رہے، وہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی مفقود ہیں، اور تم نے ان کا نام نہیں دیا۔ تو سرکار اصل پوچھ ہی ان کے لحاظ سے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا لاکنی افقد جلیبیبا فاطلبوہ، انہیں تم تلاش کرو۔ اور تلاش میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا کہ انہیں شہیدوں میں تلاش کرو، کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اور دیکھو کہ ان کا جسد خاکی کہاں ہے، یہ تم تلاش کرو۔ فطلب فی القتلى، تو شہیدوں میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈا گیا۔ فوجدوہ الی جنب 7 قد قتلہم، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان جنگ میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد خاکی مل گیا کہ آپ شہید ہو چکے تھے، لیکن شہادت سے پہلے آپ نے 7 کافر مارے تھے، اور 7 کافروں کے قتل کے بعد پھر
جو ان کفار کے ساتھی تھے انہوں نے پھر حضرت جلیبیب کو شہید کیا تھا، تو ان 7 کی لاشیں بھی پڑی تھیں، اور ساتھ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی بھی وہاں موجود تھا کہ آپ اتنے کافروں کو قتل کر کے خود شہید ہو چکے تھے۔ فَأَتَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں ان کا جسد خاکی موجود تھا۔ فَوَقَفَ عَلَيْهِ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہو کے آپ نے یہ لفظ بولے، قَاتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ، اس میرے مجاہد صحابی نے 7 کافر مارے اور پھر کافروں نے اس کو شہید کر دیا، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد اور ان کی شہادت کے بعد اس خاص موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہو بہو یہی الفاظ استعمال کیے، ھذا منی، یعنی جلیبیب منی، جلیبیب مجھ سے ہیں، وانا منہ، اور میں ان سے ہوں۔ یہ ایک بار ارشاد فرمایا، پھر اسی حدیث میں وہیں کھڑے ہوئے دوبارہ آپ نے فرمایا، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کیا مقدر تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا، فوادعہ علی صاعدیہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں کلائیوں پہ ان کو اٹھا لیا۔ اس سے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی طاقت ہے، عمومی طور پر تو چھوٹے بچے کو اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے، تو آپ نے ایک بڑے عمر کے شہید صحابی کو اتنا اعزاز بخشا، صاعدیہ تثنیہ ہے، دونوں پہ آپ نے اٹھا لیا، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ ان کی چارپائی اور کچھ نہیں تھی سوائے سرکار کی کلائیوں کے، کہ ویسے تو شہید کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے، تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائیوں پہ، اپنے ہاتھوں پہ ان کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس طرح قبر کھودی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے ان کو قبر میں رکھا۔ تو یہ ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سند صحیح سے ثابت ہیں، اور اتنی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور بالخصوص صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ ان کا باب ہے، باب من فضائل جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھو کہ کتنے لوگوں کے لحاظ سے یہ لفظ پہلی بار انہوں نے سنا ہوگا، لیکن ادھر کتابوں میں تو ان کا پورا باب موجود ہے، کروڑوں لوگ یہ پڑھتے پڑھاتے دنیا میں آئے، باب من فضائل جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں یہ لفظ بڑے خاص موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اب معنی کے لحاظ سے اس سے بہت سی رہنمائی ملے گی